کی طرف سے اگر ایک فیصلے کی بات طے نہ ہو چکی ہوتی بے تاخیر العذاب لقضی بینہم، ظالم جو ان کو لیے عذاب علیم ہو تو قیامت آئے گی ضرور، تم ظالموں کو دیکھو گے خوف زدہ ہوں گے اپنی کمائی سے اور وہ ان پر پڑے گی۔ جو مومن ہیں عمل اچھے کیے وہ جنتوں کے اندر باغات ہوں گے کثیر، ان میں مزے کرنا جو چاہیں گے ملے گا۔ والفضل اللہ اپنے نیک بندوں کو خوشخبری سناتا ہے۔ کون ہے اللہ کے بندے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو کہہ دے میں نہیں سوال کرتا تم سے اس تبلیغ پر کچھ معاوضہ، الا المودۃ فی القربى، یہاں بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں مختصر سی عرض کرتا ہوں، غور سے سنیں۔ رافضیوں نے، شیعہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ تو کہہ دے میں تبلیغ پر کوئی معاوضہ تم سے نہیں مانگتا، مگر مودۃ فی القربى، آل بیت کی محبت کہ تم حسن سے محبت کرو، حسین سے کرو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اولاد سے کرو، بس یہی مانگو۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ دوستی یہ قرآن کی نص سے مطلوب۔ الحمدللہ جتنی محبت ایک سنی مسلمان کو صحیح معنی میں آل بیت سے ہے وہ شیعہ کو کبھی نہیں۔ سنی مسلمان کو رب تعالیٰ نے، سنی کو یہ رب نے توفیق دی ہے کہ وہ باقی صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، آل بیت سے بھی، یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ کرنا کہ مودۃ فی القربى سے آل بیت کی، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی محبت مراد ہے، عقلاً بھی باطل ہے، نقلاً بھی باطل۔ عقلاً کیوں باطل ہے؟ سورۃ شورى مکیۃ، یہ سورۃ شورى مکی ہے۔ مدینہ میں آپ جاتے ہیں، غزوہ بدر کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوتا ہے۔ 4 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوتے ہیں، 5 میں حضرت حسین پیدا ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مکی صورت میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہی نہیں، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وجود ہی نہیں، ان کے والدین کی آپس میں شادی نہیں ہوئی، تو ان کی محبت کے مطالبے کا کیا مطلب؟ نقلاً اس لیے باطل ہے کہ بخاری میں روایت ہے، وہ یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے خاندان، تم اگر میری باتیں نہیں مانتے تو یہ تو ملحوظ رکھو کہ میری تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے۔ کسی قوم میں میری ایک پھوپھی ہے، کسی میں دوسری ہے، کسی قوم کی میری ایک دادی ہے، کسی قوم کی دوسری دادی ہے، کسی قوم کی میری ایک چچی ہے، کسی قوم کے ساتھ دوسری چچی ہے، تو یہ جو تمہاری میرے ساتھ قرابت ہے اس کا تو خیال رکھو۔ یہ خلاصہ اس رواج کا جو بخاری۔ تو مودۃ فی القربى کا معنی یہ ہے کہ میری جو تمہارے ساتھ رشتہ داری ہے، اس رشتہ داری کا خیال تو رکھو نا۔ باقی الا المودۃ میں اللہ کیسا ہے؟ تو بعض تو فرماتے ہیں کہ اللہ یہ استثناء منقطع ہے، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا لیکن مودۃ فی القربى۔ اور اگر استثناء اس کو متصل مانے تو پھر بھی جمل، کمالین وغیرہ میں تصریح ہے کہ معنی یہ ہے کہ اجرت تو نہیں مانگتا، اگر تم اس محبت کو اجرت سمجھتے ہو تو پھر یہ ہے نہیں، لاعبہ فیہم غیر الناس یوفہم
بھیلنا فنون من قرائل کتائبی، یہ مصرع شعر پیش کرتے ہیں جمل پر ہے نہیں، لیکن اگر تم اس کو سمجھو کیوں، جس نے اچھائی کی کمائی اچھائی، ہم اس کے لیے حسن پیدا کریں گے، مزید دیں گے، ان اللہ غفور۔ کیا یہ کہتے ہیں ظالم کے نبی نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے؟ کہیں یہ اللہ یخت مالا قلب کا ویم اللہ الباطلا، اچھی طرح سے بات سمجھے۔ بات تو یہاں لمبی چوڑی، میں صرف 2 تفسیریں نقل کرتا ہوں اختصار میں، کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں دونوں آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ نبی نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا افترا باندھا ہے؟ کہیں یشاء اللہ ہو، بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے، یختم علی قلب کا بالصبر علی اذاہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو مہر لگا دے تیرے دل پر ان کی اذیت کو برداشت کرنے کی، صبر کرنے کی۔ وقد فعل، اللہ نے ایسا، اگر رب چاہے تو یختم علی قلب کا بالصبر علی اذاہم وقد فعل، اور اللہ مٹاتا ہے باطل کو، یہ جملہ مستانف ہے، اور اس میں واو کا حذف ہونا یہ گویا کہ صرف تخفیف کے لیے، بغیر کسی ناصب اور جازم۔ اللہ مٹاتا ہے باطل کو اور ثابت کرتے حق کو اپنے کلمات سے، انہ علیم بذات الصدور۔ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے اسی تفسیر کو اختیار کیا ہے۔ بولے مولانا، بس اتنے دونوں باتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تیرے دل پر مہر لگا دے صبر کی، وقد فعل، اور حق کو مٹاتا ہے، یہ جملہ مستند۔ دوسری تفسیر، بس اگر اللہ تعالیٰ چاہے تیرے دل پر مہر لگا دے، یعنی معاذ اللہ تو سے نبوت چھین لے، جیسے پہلے آپ پڑھ چکے، وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر اللہ چاہے تیرے دل پر مہر لگا اور مٹا دے اللہ باطل کو اور حق کو ثابت کر دے۔ اس حال میں جب ہو کی جو وا اڑی، وہ چونکہ ان حرف شرط ہے، اس کی وجہ سے، اس پر عطف ہونے کی وجہ سے وہ جازمہ آ گئی، وا قاعدے کے مطابق۔ اگر اللہ چاہے مہر لگا دے تیرے دل پر اور مٹا دے باطل کو اور ثابت کر دے حق کو، اگر چاہے تو ایسا کر سکے۔ وہ ذات ہے جو توبہ بندوں کی قبول کرتی ہے اور سیئات سے درگزر فرماتی ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ، اس کا فاعل بھی وہ الذی ہے۔ جن حضرات نے الذین آمنوا وعملوا الصالحات قرار دیا کہ حکم مانتے وہ جو ایمان اور عمل صالح، ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فق کے ترکیب لازم آتی ہے کہ پہلے بھی یقبل ہو، یافو، یعلم، آگے بھی وہ یزیدہم من فضل، یہ سب ضمیریں رب کی طرف راجع ہیں، تو انتشار ضمائر یہ بھی غلط ہے۔ تو اس لیے یہ الذین آمنوا یہ مفعول ہے، وہ ذات قبول کرتی ہے ان لوگوں کی دعاؤں کو، آمنوا وعملوا الصالحات ویزیدہم من فضل۔ کافروں کے لیے سخت عذاب۔ آگے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دے، کشادہ کرے تو زمین میں عموماً رزق زیادہ ہو تو سرکشی زیادہ، بدماشیاں زیادہ ہوتی ہیں، خرابیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ ahnaf.com www.asnas.com لیکن جس انداز کا وہ چاہتا ہے اتارتا ہے۔ وہ ذات ہے بارش اتارتی ہے، ان کے ناامید ہو چکنے کے بعد اپنی رحمت بکھیرتی ہے، وہ الولی الحمید، اور اس کی نشانیوں سے آسمانوں اور زمین کا
اور جو کچھ ان کے درمیان داد ان کا پھکیرنا وہ اعلیٰ جمع ان کے جمع کرنے پر جب چاہے خرید 14ویں پارے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس آیت کریمہ سے بھی آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے ثابت کیا ہے کہ آسمانوں میں بھی کچھ دابا قسم کی چیز اور جو چیز تمہیں پہنچتی ہے مصیبت فبما کسبت ایدیکم تمہارے ہاتھوں کی کمائی اور درگزر کرتے وہ بہت سی چیز اور نہیں تم حاصل کر سکتے زمین میں اور نہیں تمہارے بھی اللہ کے ورے کوئی ولی نہ نصیر عورت کی نشانیوں میں سے الجوار کشتیاں سمندر میں جیسے آلام پہاڑ اگر چاہے روک لے ہوا کو پس ہو جائے کشتیاں روا کے دا ٹکی ہوئی اعلیٰ ظاہری سمندر کی سطح بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کرتے یا چاہے تو ان کو ہلاک کرتے بما کسبوا جو انہوں نے کمائی کی اور درگزر کرتے بہت سی چیزیں اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی چھٹکارا بس جو چیز جو تم دیے گئے ہو کوئی بھی شے ہو تو متاع الحیات دنیا اور جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے اور زیادہ پائیدار ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وعلی ربہم یتوکلون وہ لوگ جو بچتے ہیں اجتناب کرتے ہیں بڑے گناہوں سے اور بے حیائیوں سے اور جس وقت وہ ناراض ہوتے ہیں تو غصے میں آتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں اور وہ لوگ ہیں استجابو جنہوں نے حکم مانا اپنے رب کا اور قائم کی انہوں نے نماز اور ان کا معاملہ مشورے کے طور پر ہوتے ان میں اور اس چیز سے جو ہم نے ان کو رزق دی خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جس وقت ان کو پہنچتی ہے زیادتی وہ بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ برائی کا برائی اس جیسا اور جس نے معاف کیا اور اصلاح کی تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے بے شک وہ نہیں پسند کرتا ظالموں اور البتہ وہ شخص جس نے انتقام لیا بعد اس کے کچھ پر ظلم کیا گیا بس وہ لوگ ہیں نہیں ان پر کوئی الزام کا راستہ پختہ بات ہے الزام کا راستہ ان پر ہے جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر اور سرکشی کرتے زمین میں بغیر حق کے وہ لوگ ہیں ان کے لیے عذاب علیم ہوگا اور البتہ جس نے صبر کیا وغفرہ معاف کر دیا یہ چیز بے شک یہ چیز البتہ پختہ کاموں میں سے اوپر اس کا ذکر تھا کہ اللہ تعالی بارش نازل کرتا ہے ان کی نا امید ہونے کے بعد عموماً انسانوں کے گناہ یہ بارش وغیرہ کے نزول میں رکاوٹ ہوئی اسی لیے صلاۃ استسقاء ذکر صدقہ خیرات مسنون فرمایا یاد رکھو جو مصیبت تمہیں پہنچی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے بارش رک جائے تو سیلاب آئے تو کچھ بھی وجہ قوان کثیر بہت سی چیزوں سے اللہ درگزر فرما لیکن ایک بات یہاں سمجھ حدیث میں آتا ہے جب ترمذی شریف میں ہے مسند احمد میں ہے اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے بے سند صحیح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا ای الناس اشد بلاء قال الانبیاء فالامثل فالامثل سب سے زیادہ تکلیفیں اور مصیبتیں کن کو پیش آتی ہیں فرمایا پیغمبر اسی حدیث میں آگے ہے کہ جس کا درجہ ان کے قریب ہوگا اس کو پھر اس کو یبتلی الرجل علی قدر دینہ جتنا کسی میں دین مضبوط ہے آزمائش بھی جاتا اب اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں کو بھی تکلیفیں سب سے زیادہ لیکن پیغمبروں کو جو تکلیفیں آتی ہیں وہ فبما کسبت ایدیکم کی مد میں نہیں ہے کیونکہ تو معصوم فبما کسبت ایدیکم کی مد میں نہیں وہ کس مد میں ہیں مثلا اس مد میں ہیں تاکہ پیغمبروں کے درجے بلند اور تاکہ پیغمبر لوگوں کے لیے نمونہ بنے ہمیں جو تکلیفیں پہنچی ہیں
ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یہ تو ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہے. جو رب معاف کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں. ویعفو عن کثیر، پہلے آپ پڑھ چکے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدیکم. اور یاد رکھو تم عاجز نہیں کر سکتے رب کو فیصلہ نافذ کرنے سے زمین میں. اللہ کے ورے کوئی ولی نصیب ہے. دیکھتے نہیں رب کی نشانی الجوار، جاریتن کی جمع. جاریہ کے متعدد معنی آتے ہیں عربی میں، مشترک لفظ ہے. ایک یہاں کشتیاں مراد ہیں. عالم علمن کی جمع، وہ کشتیاں جو سمندر میں جیسے پہاڑ، کشتیاں دور سے نظر آئیں تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ پہاڑی. جو قریب آتی ہے تو پتہ چلتا. اگر رب چاہے ہوا کو روک لے، پس وہ کشتیاں سمندر کی سطح پر راکدت ان کی جمع ٹکی. یہ باغبانی کشتیاں ہوتی تھی، بڑے بڑے ٹاٹ ان کے ساتھ باندھے ہوتے تھے اور جدھر کی ہوا ہوتی تھی ادھر کا سفر کرتے. آج تو وہ ahnaf.com www.ahnas.com. اب باغبانی کشتیاں ہیں نہ بولو. اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والے شکر گزار کے. اور یوبے کو ہننا، یا کشتیوں کو ہلاک کرے بما کسب، جہاں آپ کو آل کا لفظ ملے گا. اور یوبے کو اہلا ہننا، کشتی والوں کو ہلاک کرے بما کسب، کیونکہ کسب اہل کا ہے نہ کہ کشتیوں کا. یہ آل کے لفظ آپ کو جلالین تک میں انشاءاللہ ملے گی. بولیے مولانا. آل ہننا، کشتیوں کے اندر جو سوار ہیں ان کو ہلاک کرے ان کی کمائی کی وجہ. ویعفو عن کثیر. ویعلم، یہ یعلم کی نسب کہاں سے آئی؟ تو انشاءاللہ آپ کو جلالین تک میں ملے گا. وہ یہ اور یغرقہم لینتقم منہم ولیعلم الذین یغرقہم لینتقم منہم، ان کو غرق کرے تاکہ ان سے انتقام لے. ولیعلم الذین، تو لینتقم جو فعل ہے محذوف اس پر اسقاط ہے، تاکہ جان لے وہ لوگ جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کوئی چھٹکارا نہیں. جو چیز بھی تمہیں حاصل ہے تو متاع الحیات دنیا، دنیا کی زندگی کا ساز و سامان ہے جو اللہ کے پاس ہے، خیر و ابقا. لیکن کن کے لیے؟ ان صفات والوں کے لیے. پہلی صفت للذین آمنوا، دوسری وعلی ربہم یتوکلون، تیسری جو بڑے کبیرے گناہوں سے اور بے حیاؤں سے بچتے ہیں، چوتھی وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، غصے میں آتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں. پانچویں استجابوا لربہم، حکم مانتے ہیں رب کا، پہلے گزر چکے اجابا واستجابا باہم. چھٹی اقاموا الصلاۃ. ساتویں وامرہم شورا بینہم. یہ امرہم شورا بینہم وہاں ہوگا جہاں کوئی شے منسوس نہ ہو. قرآن میں آ چکی ہے تو حدیث میں آ چکی ہے تب اجماع امت سے ثابت ہو چکی ہے. ایسی چیزوں میں مشورے کا کوئی معنی. ایسی چیز میں مشورہ ہوگا جو نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ جس پر اجماع امت. مشورہ کرو. اور جس کی جو چیز ہم نے دی خرچ کرتے ہیں. وَإِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، جب ان کو پہنچتی ہے زیادت، کوئی ان پر ظلم کرتا ہے وہ بدلہ لیتے. اب یہاں بظاہر سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت کریمہ کا، اور پہلی جو آیت ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ان کا آپس میں تعارض. وہاں آتا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں غصے ہوں تو معاف کرتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ وہ زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں. اور پھر ایک دوسری آیت سے بھی تعارض معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ تو اس کا تعارض معلوم ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں دو آسان باتیں میں عرض کرتا ہوں، کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ، کہ محل جدا جدا ہے. جب موضوع محمول وغیرہ بدل جائے تو تعارض نہیں ہوتا. یہ محل کیا ہے آگے آپ پڑھیں گے.
اشداء علی الکفار، تو کافروں سے تو انتقام لیتے ہیں آپس میں نرمی سے، اور 6 پارے میں آپ پڑھ چکے ہیں اذلۃ علی المؤمنین، عزۃ علی الکافرین، کہ مومنوں کے بارے میں نرم ہیں، کافروں کے بارے میں تو محل جدا دے، معاف کرتے ہیں مومنوں کو، انتقام لیتے کافروں کو۔ اور یہ بھی آپ کو قیلا وغیرہ سے جواب ملے کہ اگر ایک ہی محل مان لو، مثلا برائے نام مسلمان ہی ہے، تو اس میں یہ فرماتے ہیں کہ مثلا ایک مسلمان ہے نام کا، اس نے زیادتی کی ہے، اپنی زیادتی کو مانتا ہے، آگے سے وہ اکڑتا نہیں تو ایسے کو مانتا، اور جو اکڑتا ہے قاب کی طرح، قاب کا نام تو سنے نا، قاب کی طرف اکڑتا ہے تو پھر وقع موسیٰ، اس مقام پر وہ وقع کرتا ہے۔ تو ایک وہ شخص ہے کہ وہ مومن غلطی کو غلطی مانتا ہے، اس کو چھوڑ، جو غلطی پر اکڑتا ہے تو وہی قصہ ہوگا جو صدام کے ساتھ ہوا۔ اللہ نے فرمایا بدلہ برائی کا برائی، یہ ہے مشاکلتاً، جس نے معاف کی اصلاح کی، فجر علی اللہ، اللہ تعالیٰ بھی پسند کرتا ظالم۔ آگے فرماتے ظلم مصدر ہے مبنی للمفعول کے معنی میں، جس نے انتقام لیا بعد اس کے کہ بعد ظلم، اس پر ظلم کیا گیا، پہلے کسی پر ظلم کیا گیا، اس کے بعد اس نے انتقام لیا، تو اب انتقام لینے والوں پر کوئی الزام کا راستہ نہیں ہے۔ یہ میں سبیل کے معنی الزام کا راستہ کیوں کرتا ہوں؟ ہاں، سبیل و الزام، انما السبیل الف لام واحد مضاف الیہ، سبیل الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور سرکشی زمین میں کرتے ہیں، نہ اولئک لهم عذاب، جس نے صبر کیا وغفر، بخش دیا، ان ذالک لمن العزم۔ درس سے پہلے اب ایک رکوع رہ گیا ہے، بات سنیے، یہ ابھی آپ کے یہیں ہوں گے یا آ رہے ہیں، مولانا محمد مسعود اظہر صاحب جو جامعہ نیو ٹاؤن کراچی کے استاد ہیں، مجاہدین افغانستان کے ساتھ محاذ پر سرگرم عمل ہیں، تو یہ آپ سے ایسے سبق کے بعد آپ بیٹھے رہیں، میں تو بوڑھا آدمی ہوں، چلا جاؤں گا، مجھے بھی شوق ہے سننے کا، لیکن 4 بجے سے 3 بجے کا جاگ رہا ہوں، تو کچھ آرام ملے تو تب شوق ہے مولانا کی بات سننے کا، لیکن مجبوری ہے، تو میں چلا جاؤں گا، آپ حضرات یہاں بیٹھے رہیں، چند منٹ مولانا آپ سے کچھ خطاب ہے۔ مولانا محمد مسعود اظہر صاحب جامعہ نیو ٹاؤن کے استاد ہیں، وہ ابھی انشاءاللہ آپ سے کچھ کریں تو سبوں کے بعد وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ بہکائے بس اس کے لیے کوئی ولی نہیں اس کے بعد۔ اور دیکھو کہ تم ظالموں کو جب دیکھیں گے عذاب کو، کہیں گے کیا ہے لوٹنے کے لیے کوئی راستہ، اور دیکھو کہ تم پیش کیے جائیں گے اس آگ پر، خاشعین من الذل، نظریں جھکائی ہوں گی ذلت کی وجہ سے، دیکھیں گے من طرف خفین، مخفی نگاہ سے، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک نقصان اٹھانے والے وہ ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، آل و عیال قیامت کے دن، خبردار بے شک ظالم دائمی عذاب میں رہیں، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے جو ان کی مدد کریں اللہ کے ورے، اور جس کو اللہ بہکائے بس اس کے لیے کوئی سبیل نہیں۔ حکم مانو اپنے رب کے، سے پہلے کہ آئے وہ دن جس کے لیے ٹلنا نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی نہ ہوگی جائے پناہ اس دن تمہارے لیے، اور کوئی نہ ہوگا تمہارے لیے نکیر، انکار کرنے والا۔ بس اگر یہ اعراض کریں بس ہم نے نہیں بھیجا تجھے ان پر نگران، نہیں ہے تجھ پر مگر بلاغ پہنچانا، اور بے شک ہم جس وقت چکھاتے انسان کو اپنی طرف سے رحمت، خوش ہوتے ہیں اس پر، اور اگر پہنچے ان کو تکلیف بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، پس بے شک انسان کفور ناشکری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ملک و سماوات بلند پیدا کرتے ہیں جو چاہے،
دیتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں اور ہبا کرتا ہے جس کو چاہے لڑکے، یا جوڑا جوڑا دے ان کو لڑکے اور لڑکیاں، اور کرتا ہے جس کو چاہے عقیم بات، بے شک وہ جانتا بھی ہے قدیم۔ وما کان لبشر، اور نہیں کسی بشر کو حق پہنچا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا بھیجے فرشتہ بس وہ وحی کرے اپنے اذن سے جو چاہے، بے شک وہ علی برتر ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے وحی کی تیری طرف روحن قرآن پاک کی اپنے حکم سے، نہیں تھا تو جانتا کیا ہے کتاب اور نہ ایمان کی تفاصیل، لیکن کیا ہم نے اس کتاب کو نور نہدی بھی ہدایت دیتے اس کے ذریعے جس کو چاہیں اپنے بندوں سے، اور بے شک تو البتہ رہنمائی کرتے ہے صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کا راستہ وہ کہ اسی کے لیے ما فی السماوات و ما فی الارض، الا خبردار اللہ ہی کی طرف کثیر الامور لوٹتے ہیں سب کام۔ اوپر ذکر تھا ان لوگوں کا جو یظلمون الناس، سرکشی کرتے ہیں اور نتیجے میں عذاب علیم میں مبتلا ہوں گے، انہی کا ذکر ہے کہ جس کو اللہ بہکائے اسی کو بہکاتا ہے جو اپنے غلط کارروائی سے باہر نہ نکلے، تو کوئی اس کے لیے ولی نہ ہوگا من بعدہ اے بعد اضلالہ ہی، اللہ کے بہکانے کے بعد اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ظالموں کو دیکھو گے جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا یہاں سے کوئی راستہ نکلنے کا ہے، حل الی مرد من سبیل، یعرضون علیہا۔ اب علیہا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ کہتے ہیں علیہا کی ضمیر راجع ہے اوپر جو عذاب تھا، جو گویا کہ نار پر دال ہے، عذاب تو مذکر ہے لیکن دال ہے نار پر، وہ آگ جس پر عذاب کا لفظ دال ہے، تو نیچے ان کی ذلت کی وجہ سے آنکھیں جھکی ہوئی، من طرف خفین، یہ نیچے نیچے سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی ہمارا دشمن تو ہمیں نہیں دیکھ رہا، اور مومن کہیں گے کہ بے شک جن لوگوں نے